بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عظیم اور لاسانی معرکہ جنگ بدر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ایک پرانی کہانی۔ مکہ کے ظالم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ اس آئے دن کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر کار فیصلہ کر لیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ مدینہ میں آباد ہونے کے بعد آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بدر جہاں بہتر زندگی بسر کرنے لگے۔ انہوں نے وہاں بھی بڑے ولولے اور عقیدت سے اشاعت اسلام کا مشن جاری رکھا۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات بھی نہ بھائی، وہ مسلمانوں کو کہیں بھی چین سے بیٹھے دیکھنے پر خوش نہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے مدینہ کے کافروں اور یہودیوں سے خفیہ اور ضبط بعید ریموٹ کنٹرول قسم کی ساز باز شروع کر دی۔ انہوں نے کافروں اور یہودیوں کو مسلمانوں کو طرح طرح سے تنگ کرنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ اکثر چھپ چھپا کر مدینے کے نواحی دیہاتوں پر چھاپے بھی مارتے اور معصوم مسلمانوں کے گھر بار لوٹ کر بھاگ جاتے۔ وہ اکثر مسلمانوں کے مویشی ہنکا لے جاتے اور آس پاس کے لوگوں کو مسلمانوں سے لین دین ترک کرنے پر اکساتے رہتے، مگر اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی کافروں کا جی نہ بھرا۔ وہ اب یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کا فوری اور مکمل خاتمہ ہی کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ مدینے پر چڑھائی کر دی جائے۔ فوجی حملے کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ترتیب دیا اور اسے اپنے عظیم سردار ابو سفیان کی زیر سرکردگی شام روانہ کر دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس تجارتی قافلے سے حاصل شدہ سارا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائی پر صرف کر دیا جائے۔ مسلمانوں اور کافروں کی طاقت ایسی تھی کہ ادھر مسلمانوں کو بھی کافروں کی ان سب باتوں کی اطلاعات برابر پہنچ رہی تھی۔ آخر ایک دن یہ خبر بھی موصول ہو گئی کہ مدینہ پر چڑھائی کے لیے کافروں کا ایک لشکر اجرار مکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تمام منجے ہوئے صحابہ سے صلاح مشورہ کیا جو عسکری دفاع کے معاملات کو خوب سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان جان بازوں کا ایک مختصر سا فوجی دستہ منظم کر لیا، جس کے افراد کی کل تعداد 313 تھی۔ مسلمانوں میں جوش جہاد اپنے اوج پر تھا، حتیٰ کہ کم عمر بچے بھی اس فوجی معرکے میں یا دستے میں شمولیت پر اصرار کرتے رہے۔ مسلمانوں کے اس اولین فوجی دستے کی قیادت خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھالی۔ کافروں کے لشکر کا کمانڈر قریش کا مشہور سردار عتبہ تھا۔ ان کی تعداد 1000 سے زائد تھی، جس میں 100 گھڑ سوار بھی تھے۔ کافروں کی فوج کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان موجود تھا۔ مسلمانوں کا فوجی دستہ دعائیں مانگتا اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتا شہر سے باہر نکلا اور کچھ فاصلے پر بدر کے مقام پر خیمہ زن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کا سارا منصوبہ اور نقشہ خود تیار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دفاعی طریقوں اور حکمت عملیوں کے تمام معاملے اپنے ساتھیوں کو خوب اچھی طرح سمجھا دیے۔ دفاعی تیاریوں سے فارغ ہو کر آپ نے رات کا باقی حصہ عبادت میں گزارا اور جھوٹ پر سچائی کی فتح کے لیے بڑے عجز و انکسار سے دعائیں مانگی۔ اسی دوران کافروں کا لشکر بھی میدان جنگ میں آ پہنچا۔ انہوں نے آتے ہی مسلمانوں کے مقابل اپنے مورچے سنبھال لیے۔ دونوں فوجوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ مسلمانوں کی فوج مختصر، متحد اور منظم تھی،
ان کے چہروں پر عزم و استقلال کی چمک تھی اور لبوں پر دعائیں۔ اس کے برعکس کافروں کے کیمپوں میں غل گپاڑا، لغو، رقص و موسیقی، شراب و کباب اور طرح طرح کی ایسی بیہودہ حرکات کا دورہ تھا جو گمراہ فوجوں کا عام شیوا ہوا کرتی ہیں۔ کافروں کی عبرتناک شکست کا وہ وقت بھی آخر آ پہنچا جس کا سب کو بےتابی سے انتظار تھا۔ لڑائی کی ابتدا کا اعلان ہوا۔ حربوں کے قدیم دستور کے مطابق فریقین کے نامور بہادر ایک ایک کر کے پہلے میدان میں اترے اور انفرادی مقابلوں کے لیے ایک دوسرے کو للکارنے لگے۔ اتفاق کی بات ان ابتدائی دھوپ لڑائیوں میں یعنی ماتنائیوں میں کفار کا سپہ سالار عتبہ اور ان کے کئی مشہور جنگجو مارے گئے۔ اس سے مسلمانوں کا حوصلہ بہت بلند ہو گیا۔ جب عام لڑائی شروع ہوئی تو کافروں کے متعدد دوسرے سردار بھی ایک کے بعد دیگرے ختم ہو گئے۔ ان میں ان کا نامور ہیرو ابو جہل بھی شامل تھا۔ پے در پہ جانی نقصان سے ان میں اپنی تعداد کی برتری اور اعلیٰ ساز و سامان کا گھمنڈ بھی خاک میں مل گیا۔ ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے اپنے اعصاب پر خوف و ہراس طاری ہو گیا، ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے دم دما کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا دستہ اپنے اتنے بڑے فوجی لشکر پر محض اس لیے غالب آیا کہ ان کے ہاں قوت ایمان، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عزم و ہمت کے سچے جذبے معتدل تھے۔ کافروں کا لشکر جرار ان نعمتوں سے یکسر محروم تھا۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اس کے برعکس صرف 14 مسلمان شہید ہوئے اور ان کا کوئی آدمی بھی قیدی نہ بنایا جا سکا۔ انقلابی تہذیب و تمدن کی پختہ بنیادیں جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو بے حد تحریک کی اہمیت حاصل ہے۔ اس عظیم معرکے کے بعد کفار کی مادی، سیاسی اور عسکری قوت خاک میں مل گئی۔ اسلام اور مسلمانوں کی تمدنی بالادستی کے چرچے ہونے لگے اور ایک ایسی عظیم فلاحی مملکت کی راہ ہموار ہوئی جس نے پھر تھوڑے ہی عرصے میں سارے جزیرہ نما عرب پر ایک تعمیری تہذیب و تمدن سے روشناس کر دیا۔ مدینے کی اس نئی فلاحی مملکت نے اسلامی تہذیب کے عظیم مرکز کا کردار ادا کیا۔ اس تہذیب کا دائرہ پھر وسیع تر ہوتا چلا گیا اور آخر ایک دن ایسا بھی آیا جب اس نے ساری نوع انسانی کی کایا پلٹ دی۔